الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده. هذا الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر واقعی جناب ابو بکر بن احمد رحم اللہ سے روایت کرتے، اور یہ صاحب عمر بن عثمان بن عبد الرحمن و نوافل بن محمد و محمد بن عبداللہ بن محمد دربیع بن عثمان اور یونس بن محمد اور معین بن یحییٰ بن عبداللہ اور محمد بن عمر رافع اور معاذ بن محمد انصاری اور عبد الرحمن بن عبدالعزیز اور عبداللہ بن مجید وغیرہم رحمہ اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو چکی اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز ہو گئے، نیز آپ کے زمانے خلافت میں جبکہ مسلمہ بن قیس خذاب مدعی نبوت اور شجاع ولود بھی قتل ہو چکے اور طلیحہ شام کی طرف بھاگ گیا، فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنیفہ مارے ڈال گئے، اہل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ اور اہل شام سے قتال کا عزم کیا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی: حضرات، اللہ تعالیٰ جل مجد آپ لوگوں پر رحم فرماوے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی، امت محمد بنایا، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخشی۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا، تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کی، اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا۔ نیز آپ سمجھے باری تعالیٰ آپ پر رحم کرے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے، مگر باری تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کے واسطے اپنے پاس جگہ تجویز کر دی۔ اب آپ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر معین کے اہل و عیال کے شام کی طرف بھیج دوں۔ رسول اللہ قبل از وفات شریف مجھے اس کی خبر دے چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بائے الفاظ فرمایا تھا، یعنی مجھے زمین دکھلائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، آسمان قریب جو زمین مجھے دکھلائی گئی وہ میری امت کے ملک میں آ جائے گی۔ اب تم سب متفق ہو کر مجھے اس کا مشورہ دو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد سب نے متفق ہو کر جواب دیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسے ارشاد فرمائے، جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم دے ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: تم اللہ اور اس کے رسول اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ملوک یمن اور امراء عرب و اہل مکہ معظمہ کے نام ایک ہی مضمون کے چند خطوط لکھے۔ آپ نے تحریر فرمایا: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ بجانب تمام مسلمان، السلام علیکم۔ حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کر دیا ہے تاکہ اس کو کفار و ناہنجاروں کے قبضے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تم میں سے جو شخص جہاد کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیات شریف تحریر فرمائی: تم ہلکے باری یعنی تھوڑا سامان ہو یا زیادہ، کیسے ہی ہو، جہاد میں برابر جایا کرو اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ خطوط آپ نے انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ روانہ فرمائے اور خود جواب اور ان کے آنے کے منتظر ہوئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس بن مالک نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ معساس و سامان جنگ و زرپوشی آمادہ اور حضور خدمت ہو چکے ہیں۔ یا خلیفہ رسول اللہ، میں نے ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں، جنہوں نے آپ کی فرما برداری جولیدہ موئی اور غبار آلودگی کے لیے منظور کی۔ وہ لوگ نہایت دلیر اور اچھے شہ سوار اور بڑے بہادر اور وسائے یمن میں مع اہل و عیال کے روانہ ہو چکے اور قریب پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیے۔ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، اور وہ دن تو اسی طرح گزر گئے۔ دوسرے روز صبح ہی مجاہدین کی آمد کے آثار شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی، آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے واسطے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر اور گروہ در گروہ مجاہدین آنا شروع ہوئے۔
ہر ایک قوم اور قبیلہ علم بلند کیے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سے سب سے آگے بہترین زرہ پہنے اور قیمتی تلواریں حمائل کیے، خود پہنے ہوئے عربی کمانے لٹکائے ہوئے تھا۔ وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس قبیلے کا سردار ذوالقلع الخمیری تھا جو ایک عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کو سلام کر کے اپنی سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے۔ میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، شجاعت کے پیشے اور کے شیر اور دلیروں کے سردار ہے۔ بڑے بڑے سے بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کے گھاٹ اتار دیتے۔ ہماری عادت اور خواہی لڑائی کی اور ہمت ہی مرنے مارنے کی ہے، اور ان سے عہدیداروں پر ذوالقلع سردار ہے۔ ہمارا لشکر آ چکا اور ملک روم ہمارے جوار نگاہ اور شام ہمارا مسکن لیت کی خواہش کے خلاف ہوگا۔ دمشق ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ یعنی جس وقت قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل و عیال کے آئے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر ماں اہل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزہج جو نہایت عمدہ و قیمتی گھوڑوں پر سوار باریک نیزہ ہاتھ میں لیے سرکردگی قیس بن حبیرہ المردی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ شعر پڑھے، ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا، ہم قلعہ مراد کے تاجوں کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو دعا خیر دی، آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلہ طرح کی فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعید الطائی تھے۔ جس وقت حابس حلیفہ اول کے قریب آئے تو عذراء عظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ پا چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا اور ان کے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم ازادیق جمعیت کثیر کے ساتھ تھی۔ اس کے سپاہی سالار جندب بن عمر الدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ہنسے اور فرمایا، کیوں چلے تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، صدیق اول تو اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرا شام کے مواجہات انشاءاللہ عزیز کہنے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق العبسی کے زیر کمان بنو عبس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار فسم بالاشیم الکنانی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے ان کی اولاد، اموال، عورتیں، گھوڑے بھی موجود تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ یہ جاہ و حشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا چونکہ ایک جمع غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رسد میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معروض کی جائے کہ چونکہ یہاں کثرت ازدحام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس صلاح و مشورے کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حبیرہ المرادی نے عرض کیا کہ یا حلیفہ رسول اللہ، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب اللہ کے فضل سے ہمارا لشکر پوری تیار ہو چکا ہے، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضرورت کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف رائب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہو تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے وطن مألوف کی طرف لوٹ جائے۔ اس طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلے نے عرض کیا۔
جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا کہ اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ، واللہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ میرا منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھا تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔